صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 258 اس کا عنوان ہے مسجد ضرار کا قصہ۔ مسجد ضرار یہ کرے منافقین مدینہ میں سو مسجد قائم منافقت کی بنیاد پر، تاکہ اس میں بیٹھ کر مومنین کے اندر تفریق کس طریقے سے ہم ڈالیں۔ آتی بارس میں شعاذ کسی آمد یہ بیان کر رہی عنوان مسجد ضرار کا قصہ۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھے تھے تبوک سے خیریت سے واپسی، جنگ تبوک سے واپسی کا منظر جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد پیچھے رہ جانے والے مخلص مومنوں کا مسئلہ، جن صحابہ کرام نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، آج کل کرتے کرتے ان کی پھر جو ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 بڑے مخلص صحابہ کرام کا واقعات، جو 3 بڑے مخلص صحابہ تھے جو نہ جا سکے جنگ تبوک میں، ان کا بھی ان کے ساتھ بھی کیا مسئلہ ہوا، کس طریقے سے ان کی توبہ قبول کی گئی اور کس طریقے سے انہیں معذرت چاہی، یہ قصہ ہم نے پڑھ دیا تھا۔ اب رہا آج کا مسئلہ، منافقوں نے قبا کی مبارک مسجد کے ساتھ ہی ایک گھر بنایا، جو مسجد قائم تھی قبا میں اسی کے ساتھ ایک گھر بنا لیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم اس میں نماز کے نام پر اکٹھا ہوں گے، ظاہری طور پر تو نماز کے نام پر اکٹھا ہوں گے اور پھر آرام سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ خاص کر کے ابو عامر راہب منافق جو مدینہ پاک سے بھاگا ہوا تھا، منافق شاطر تھا، یہ بھاگ گیا تھا اور اس کو پناہ دینے کے لیے بھی ایک ذریعہ تھا اسی مسجد جو مسجد ضرار بنائی جا رہی تھی۔ وہ جب کبھی آئے گا ہم آرام سے اس کے ساتھ ملاقات بھی کر لیا کریں گے اس مسجد میں بیٹھ کر۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو یہ منافقین پہنچ گئے اور عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارے بوڑھے بیمار قبا کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس میں سے ایک مرتبہ آ کر نماز پڑھا لیں۔ آئے وہ منافق ہوئی تو جس نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فریاد کرنے لگے، ابھی تو میں سفر کی تیاری میں ہوں، آیت بناؤ تو نبی کی باسط رام مجھے کوڑ کر تبوک کے لیے ابھی تو ممکن نہیں ہے، واپسی پر دیکھیں گے جب تبوک سے ہم واپس آ جائیں گے۔ تو راستے میں ہی اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے، کفر کرنے، مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور اللہ کے رسول کے دشمن ابو عامر راہب کو ٹھکانہ پناہ دینے کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے، ایک عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جس کو مسجد کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور قبا میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف بیان کی گئی اور اس مسجد کے لیے فرمایا گیا کہ یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے جائیں، جو مسجد قبا تعمیر ہو چکی تھی پہلے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری وحی کے ذریعے سے معلومات مل گئی یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے فتنہ اور فساد کی بنیاد پر، اس کے بعد 4 صحابہ کرام کو روانہ فرما دیا اور حکم دے دیا کہ اس کو جلا دو، آگ زن کر دو اس کو۔ صحابہ کرام نے آگ لگا کر اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، کس کو؟ مسجد کو، جو مسجد نام دیا جا رہا تھا لیکن اس کے پیچھے غرض و غایت کیا تھی؟ فتنے اور فساد کی، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی۔ آج کے دور میں بھی ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کہیں شبہات پیدا نہ ہو جائے اس قسم کے جس قسم کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد ضرار کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ مگر یہ عمارت کیا جلی، اس کے ساتھ منافقین کے دل بھی جل گئے، منافقین کے دل خاک ہو گئے۔ اسی کے متعلق قرآن کریم یوں فرماتا ہے، دیکھیں جنگ تبوک جو ہوئی تھی، جنگ تبوک کے بعد 2 سب سے بڑے کام ہو گئے، ایک منافقین جو تھے وہ سریعام آ کر ننگے ہو گئے اور دوسرا کام ہو گیا کہ حرم پاک میں شرک کی جو غلاظت تھی وہ بالکل صاف ہوتی گئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، 2 آیت کریمہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد کا اس کا نام لے کے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی دشمنی ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھائیں گے کہ بلائی کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ کمکھین قسم منافق، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا۔ یہ آیت کریمہ گئے فتح نازل، تب جا کر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس مسجد کو منہدم جلا کر راکھ کروا دیا۔
البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی. اس مسجد مسجد قبا وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. غزوہ تبوک کے تذکرے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کا مکمل آدھا حصہ نازل فرمایا. سورہ توبہ سے 10 سپارس میں مطالعہ اس کروں یہاں پر منشن نہیں کیا. سیرت نگار نے انفرادی طور پر مطالعہ کر لینا چاہیے. آپ بھی اگر اس غزوہ کی حکمتیں جاننا چاہیں, غزوہ تبوک کی متعلق جو حکمتیں تھی جاننا چاہیں تو سورہ توبہ کی آیت 73 سے لے کر آخر تک پڑھیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں مسلمانوں کا پہلا حج. اب یہ صحابی رسول کے ذمہ داری میں پہلا حج کا قافلہ روانہ ہو گیا. 9 ہجری کے حج کا مہینہ قریب آ گیا. جب سے مسلمان مکہ مکرمہ سے آئے تھے حج کے لیے کوئی نہیں جا سکا. ادھر سورۃ توبہ کی شروع کی 40 آیت نازل ہو گئی جن میں حکم تھا کہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان کر دو. اب کھلے طور پر آیت نازل ہو گئی, کیا کروں میں تو اب آپ جا کر مشرکین کے خلاف ان سے بیزاری کا اعلان کرو. اب عرب کی پاک توحید والی زمین میں جو ساری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بننے جا رہی تھی, مشرک ناپاک کو رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی, کیونکہ عرب کے مشرکین کو انہی کی زبان میں, اب دیکھیں 2 چیزیں اللہ نے ان کے اوپر احسان کی تھی. ایک, انہی کی زبان میں قرآن نازل فرمایا, انہی کی زبان میں قرآن نازل فرما کر اور انہی کے خاندان میں سے ایک مبارک ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع العظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت سمجھایا جا چکا تھا. 2, ایک انہی کی زبان کے ذریعے سے اور انہی کے خاندان کے ذریعے سے جو امانت دار اور صدیقین, پہلے ہم نے گزشتہ میں پڑھ لیا تھا کہ کوت اوس توجس نبیس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مرتبہ عطا کرتے تھے. یہ نبوت سے پہلے بھی انہی کے خاندان میں سے ایک کھڑا کیا, سمجھایا, اب انہیں اور مہلت نہیں مل سکتی. انشاءاللہ تبارک و تعالی صاف اعلان. اس اعلان کے لیے اور شرک کے سارے نشانات ختم کرنے کے لیے اس سال خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا. ایت قرنیمو پان حج کے ایمو سود حج کو, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا کر ان کے ساتھ کوئی 300 صحابہ کرام روانہ فرمائے اور حکم ہوا کہ آپ حج والے دن اس بیزاری کا اعلان فرما دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دور گئے تھے. یتھے یم درائے حج قدر کیا دور گزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ اس طرح کا اعلان عرب کے لوگ تبھی معتبر مانتے ہیں جب وہ اعلان ان کے کوئی گھر کا شخص کر لے. تو دستہ شنتم مانن کیا اگر کا اعلان اس کروں جب تک نہ ان کے گھر کا کوئی فرد کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے فرمایا کہ تو گسو وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کرو کہ اس کی علی صوبہ اس پتہ ہوئی اور سورہ توبہ والا یہ اعلان بھی کرو. علی صوبہ کر کوئی ذمہ داری اعلان کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آتا دے کر فرمایا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا ماتحت بن کر؟ انہوں نے جواب دیا میں معمور یعنی ماتحت ہو کر آیا ہوں, اور پوری بات بتائی کہ کس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ حج اس طرح کیا گیا کہ عرب کے مشرک لوگ بھی حج کرنے آئے تھے. یوس ہوئی رئیس تمندون تھوڑا بہت اسے ننگئی طواف اسم کرنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے شرک والے طریقے کے مطابق حج کیا. کنہوں نے؟ جو مشرک لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے, اور ایمان والوں نے ایمانی طریقے کے مطابق حج کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ساتھ دینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ دوسرے حضرات بھی ساتھ کر دیے کہ تو ایک دوسرے منسی تھی اعلان اس بڑے سخت کرو نہیں بڑے مشکل اعلان اس کرو, اس لیے آپ ساتھ ہو جائیں. لیکن اب قوت اور اقتدار کن کے پاس تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایمان والوں کے پاس تھا, اور واضح دلیل ہو چکی تھی. حق اور صداقت اور برائی جتنی بھی تھی وہ واضح طور پر دلیل سب کے سامنے آ چکی تھی. اب صرف خود غرضی اپنی آنکھ ناک اونچی رکھنے کے لیے, اپنی تاناشاہی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھوں کے دل میں ذرا تھوڑا بہت شرک کی غلاظت تھی, ورنہ حق اور انصاف جو تھا واضح ہو چکا تھا, حق و بات. اور کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہی اعلان کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے یہ اعلان پہلے تو ذوالحجہ کی 9 تاریخ حج والے دن عرفات کے میدان میں کی, اور کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ کے دوران یہ اعلان کیا. اس اعلان یہی جو تو شرک کی غلاظت کو ختم کرنے کا. دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان منع میں رمی کرنے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر تفصیل سے کیا
پھر جب ان کا گلا بیٹھ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایک ڈیڑھا پر جا کر یہ اعلان کیا یم ٹینٹ اس تمن لاگن تمن مز گشت کور حضرت علی صبر اکس اکس ون پتہ حضرت ابو ہریرہ صبر یہ اعلان کیا تھا. اب یہ ہے کہ اعلان کیا ہو. یہ اعلان انہی باتوں کا تھا جن کا سورہ توبہ کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ جن جن مشرکین کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا ان ساروں کے ساتھ بیزاری کا اور صلح ختم کرنے کا اعلان ہے. بس 4 مہینے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اور سوچنے کی مہلت عطا کر دی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے دیے کہ تو سوچو سمجھو بے جن کے دلوں میں ابھی بھی شرک کی غلاظت تھی. 4 مہینے تک یا تو یہ ایمان قبول کر لیں یا پھر تلوار کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن عرب کے مشرکین کی کچھ تفصیل تھی. کچھ تفصیل کیا ہے سپر موجود ہے. نمبر 1 کچھ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں. ان کے لیے بھی 4 مہینے کا اعلان تھا. یمن سے کا معاہدہ اوسن صلح حدیبیہ پہ یا باقی تھی کیسا تھا صلح گمس ان کے لیے بھی 4 مہینے تو سنجو 4 مہینے. نمبر 2 اور کچھ مکہ کے لوگوں کی طرح وہ تھے جن کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ تھا. کون سا والا؟ صلح حدیبیہ والا. لیکن انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا تھا. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. جو آس پاس کے قبیلے تھے معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تھا کچھ قبیلوں نے. ان کے لیے بھی یہی اعلان تھا کہ تو ہی کیسا دمویس 4 میں. نمبر 3 کچھ کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا. ان کے لیے بھی یہی اعلان تھا. سرسری کے معاہدہ کہت کہتی کہ من کہتے ہیں قبیلن سے ان کے لیے بھی یہ اعلان کہ آپ 4 مہینے تک سوچو یا تو شرک کی غلاظت شرک کی گندگی کو چھوڑ دو یا پھر تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نمبر 4 اور کچھ کے معاہدے ختم ہونے میں حج کے بعد 4 ہی مہینے بچ گئے تھے. یمن سیت معاہد اوس گمت کی مدت اس تمن اس 4 رت کے روز معاہدہ. نمبر 5 اور بنو مدلج وغیرہ کچھ ایسے قبیلے بھی تھے جن کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے اور انہوں نے معاہدے کی پابندی بھی کی تھی. انہیں ان کی مدت پوری کرنے تک مہلت دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت جلدی ایمان کی دولت نصیب فرمائی. 9 مہینے مدت تھی جنہوں نے پاسداری رکھی کس کی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 9 مہینے تک تھی ابھی مدت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مہینے تک ان کو مہلت دی لیکن اس 9 مہینے کے درمیانی وہ سارے کے سارے ایمان مشرب اسلام ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اعلان فرما رہے تھے. الف کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا. بڑی چاقت کیا ہوئی حضرت علی صاحب کہ کہاں مشرک ایسا کسی جنتس کیا. بے اگلے سال سے کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دو ٹوک صاحب کیونکہ دیکھیے 20-23 سال تک یہ ساری محنت ہو گئی. 23 سال تک واضح حق سامنے رکھا گیا تب جا کر یہ پھر یہ اعلانات کیے گئے. جیم کسی کو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. گو اجتی مچ پابندی لوج. دال پھر اوپر گزری تفصیل کے مطابق معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرماتے تھے کہ یہ تو ہر گزرے واقعات ہوئی تمہیں حساب کر پتہ مو معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرو. اگر تو یہ مریو نا تو معاہدہ ختم ہے بالکل. یہ اعلان اصل میں عرب سے شرک کے خاتمے کا اعلان تھا جس کا اصل نقشہ لوگوں نے اگلے سال حجت الوداع کے موقع پر دیکھا. انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوتی گئیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.